الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار و عالم کے مختار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت بنا ہمیں درود پاک نذرانہ پیش کریں، بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، جلسہ نوری محتاج تعارف نہیں ہے، پورا ہندوستان اس کانفرنس کو جانتا ہے، اور ہندوستان کے چنندہ خطبہ شعراء مشائخ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اس کی شہرت پورے ہندوستان میں ہے۔ آپ حضرات کی سماعت بھی پورے ہندوستان میں مشہور ہے، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں ابھی بیٹھیں گے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کی اور ہماری یہ ہے، آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ اسی شہر محبت میں رہتے ہیں، اسی مرکزی عقیدت میں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہو، لیکن ہم سارے علماء و شعراء جو دوسرے صوبے سے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا جب ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور جب کبھی کبھی حضور سمنانی میاں جیسی ذات اسٹیج پہ جلوہ بار ہو، تو پھر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں، آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ تشریف فرما ہے جن کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ حضرات، ایسی راتیں کبھی کبھی ملتی ہیں، اور زندگی میں جب کبھی کبھی ایسی راتیں ملے تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں۔ سبحان اللہ، آپ سے کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولیے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے سرکار ہو ایک ساتھ مدینے میں، اور اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانے دے،
اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں۔ بہت اچھا پروگرام نقیب اہل سنت حضرت مولانا فرقان صاحب کی شاعری اور نقابت سے آپ اپنے آپ کو لالازار کر رہے ہیں۔ شاعر اسلام جناب انور مشاہدی صاحب نے کئی کلام سے آپ حضرات کو سرفراز فرمایا، ان سے بیشتر شہنشاہ ترنم جناب شاداب کانپوری صاحب نے بھی آپ کو اپنی مترنم آواز سے آپ کے قلب کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کیا۔ ایک تقریر عالم نبیل فاضل دلیل حضرت مولانا محمد شمشاد القادر صاحب کی آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے بعد جس ذات کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کی صدارت میں آج کا جلسہ ہے، نبی اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں کا خطاب ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھے بولنے دیجئے، تو میں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام بیٹھا رہے آپ پہلے بولیں گے، اس لیے کسی حال میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ شمع جب تک رہتی ہے تب تک پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، شمع ہی چلی جائے گی تو پھر دیوانے کہاں جائیں گے۔ اس لیے حضرت کو منع کر کے گزارش کر کے رکھا ہے، اور اس لیے میں نے کرسی پر بیٹھایا کہ بہت لوگوں کو زیارت کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اب جب چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سنو پیارے، جب ایسی ذات سامنے ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم جلسہ نوری کے سارے اراکین کو مبارکباد پیش کریں گے، کمیٹی کے سارے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ ایسے ماحول میں بھی تقریباً 30 سال سے مولانا رضوان صاحب 30 سال سے مسلسل جلسہ نوری ہو رہا ہے۔ بہت سارے جلسے 2-4 سال میں دم توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جلسہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اور میں ایقان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ اس جلسے کا تعلق کسی اور سے نہیں، اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند سے ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، جلسہ نوری سرزمین فریدہ پور چودھری، انجمن گلشن اتحاد، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے دوست، آپ لوگ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں کیا؟ ارے دوسری پارٹی سے تعلق ہے آپ کا کیا؟ آگے بڑھ جائیے، بیٹھ جائیے، جگہ بیٹھ جائیے، آگے بڑھ جاؤ دوست، آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، ہلیے، اٹھیے اٹھیے، ہلیے ہلیے، ہے نا، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، نعرہ لگائیے، دیکھیے وہ لوگ آ رہے ہیں، نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، زندہ باد حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، سرزمین فریدہ پور چودھری، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آجا دوست، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ارے بیٹھے ہوئے ہو، حضرت کے قریب آؤ۔ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت، ہم چاہیں گے کہ میرے کمیٹی کے لوگ بھی سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہ لوگ پرانے کرم فرما ہیں، اور یہ جلسے کو جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا جلسہ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ شہر بریلی شریف میں ہم بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دیار میں بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہر میں بول رہے ہیں۔ دنیا کے کسی جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لے تو اعلیٰ حضرت کے نام لینے سے لینے والا چمکنے لگتا ہے، لینے والا چمکنے لگتا ہے۔ یہ تو ان کا شہر ہے، یہ ان کی اپنی آبائی جگہ ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ بریلی شریف میں آپ رہ رہے ہیں۔ اور یہ لڑکا ایک میرا نوجوان نعرہ لگا رہا تھا، خواجہ کا ہندوستان، کیا کہنا ہے میرے پیارے۔ اس ہندوستان میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، قریہ قریہ میں، شہر شہر میں، اسٹیٹ اسٹیٹ میں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ولی نہیں ہے، جہاں بزرگان دین نہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور سارے لوگوں کا احسان ہے، سارے لوگوں کا فیضان ہے، سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ میں دین و سنیت کا کام کیا ہے، لیکن ہندوستان میں 2 خانقاہیں ایسی ہیں جس کا احسان سب سے زیادہ ہم سنی مسلمان پر ہے۔ ایک خانقاہ اجمیر شریف میں ہے اور دوسری خانقاہ بریلی شریف میں ہے۔ میں یہ کہوں کہ
شریف میں ہے، دوسری ذات بریلی شریف میں ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہے ایک نبی کا معجزہ اجمیر شریف میں ہے، دوسرا معجزہ بریلی شریف میں ہے۔ اجمیر شریف کے معجزے کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے، بریلی میں جو معجزہ ہے اس کا نام امام محمد رضا ہے۔ اجمیر والا بھی ایک مشن لے کے آیا تھا، بریلی والا بھی ایک مشن لے کے آیا تھا، اجمیر والے کو بھی ایک مقصد سے نبی نے بھیجا تھا، اور بریلی والے کو بھی ایک مشن میں نبی نے بھیجا ہے۔ اجمیر والے خواجہ اسلام دے رہے تھے، بریلی والے رضا ایمان بچا رہے تھے، مسلک کی حفاظت کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، زور سے جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ، زندہ باد۔ نعرہ بھی ہندوستان کا ایک دم منفرد ہے، اس نعرے میں شدت ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین، یا حسین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایسا لگے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے، جو لوگ چاہ رہے ہوں گے وہ آنے پہ مجبور ہو جائے، یا کم سے کم صبح ضرور پچھتا ہے کہ ہم ایک تقریر نہیں سن پائے، حضرت کا خطاب نہیں سن پائے، دیر تک حضرت کی زیارت نہیں کر پائے۔ یہ افسوس ہونا چاہیے، نعت شریف سننی چاہیے، نعت شریف ہماری روحانی غذا ہے، مگر صرف نعت شریف سنیں گے تو آپ کو وہ حاصل نہیں ہو پائے گا جو ہونا چاہیے۔ تقریر سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے اس کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے، نعت شریف ضرور سننا، مگر تقریر اس سے زیادہ سننا، تاکہ اعلیٰ حضرت کا مشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضرات، میرے خواجہ ہند کے راجہ ہمارے سلیم بھائی نے کہا کہ آج انسان آپ کو خواجہ غریب نواز پر بولنا ہے۔ میں نے سوچا بہت اچھا موضوع دیا ہے، حضور شمنانی میاں نبی رہے اعلیٰ حضرات اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرات آج ایک جماعت چلی ہے جو رسبیوں کو اور چشتیوں کو لڑانا چاہ رہی ہے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسا والے رسبی لوگ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگ اجمیر شریف کو نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے، یہ لوگ خالی رضا رضا کرتے ہیں، یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، یہ لوگ صرف مفتی اعظم ہند کرتے ہیں۔ آج بریلی شریف سے، عرس نوری سے ہم یہ مٹھاس دینا چاہیں گے کہ رضا والے جتنا خواجہ سے پیار کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قسم خدا کی، میرا ہی تو رضا ہے جس نے فرمایا کہ بہت ساری جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک اجمیر شریف بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بول دو بول دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں ایک اجمیر شریف ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرما کر کے بریلی شریف والے نے اجمیر شریف والے کی اہمیت بتا دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بڑا احسان ہے خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول ہے میرے خواجہ، ہندوستان میں بھیجا گیا ہے، آئے نہیں ہیں، بھیجا گیا ہے۔ معین الدین، ہندوستان جاؤ اور اسلام پھیلاؤ، جو کام ابھی بچ گیا ہے وہ تم جا کر کے پورا کرو۔ میرے خواجہ آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، درود پاک کی ڈالی نظر کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی آنکھ لگی۔ میرے سرکار نے فرمایا معین الدین گھبرا رہے ہو، ہندوستان کہاں ہے، جانا کہاں ہے، رہنا کہاں ہے، قیام کہاں ہے؟ حضرت خواجہ کی آنکھ لگی ہے اور میرے آقا ہندوستان کا نقشہ خواجہ معین الدین کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اے معین الدین، یہ دیکھو افغانستان ہے، یہ دیکھو لاہور ہے، یہ دیکھو دلی ہے، یہ دیکھو اجمیر ہے، یہ دیکھو تمہاری جگہ ہے، یہاں تم رہو
ہمارے غلام رہے. بے شک سبحان اللہ. جواب دیجئے جواب دیجئے. یا رسول زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تو ٹھیک لگا رہے ہیں مگر آپ نعرہ کا جو جواب دے رہے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. نعرہ اللہ اکبر بہت ہے کہ نہیں؟ اتنے بہت ہے. نعرہ رسالت یا رسول کیا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ لڑکا بابو نعرہ لگا تو کہاں گیا؟ وہ غائب ہو گیا. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے. یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا غوث. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. تب ذرا سا ماحول بن جائے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. بے شک سبحان اللہ. بولتے رہیے گا سبحان اللہ. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا ہندوستان. اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. آپ لوگ بھی بولیے یہ ہے خواجہ کا. ہاتھ اٹھا کے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا ہندوستان. اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. تھوڑا وولیوم بڑھائیے. ان کا وولیوم ٹھیک ہے لاؤڈ اسپیکر والا. آپ کا وولیوم تھوڑا سا ڈھیلا ہے. کوشش کیجئے پھل ہو جائے. یہ ہے خواجہ. ماشاءاللہ بس اتنے میں کس دیجئے. آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے وولیوم. جتنا ہے اتنا ہی رہے. یہ ہے خواجہ ماشاءاللہ میرے راجہ کا. اور آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. تو آپ کو جس نے دیکھا خواجہ آپ کو جس نے دیکھا خواجہ لے آئے ایمان. یہ ہے خواجہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جلسہ نوری سرزمین فریدہ پور چودھری. خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کے سنی مسلمان زندہ باد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت دیکھیے ہماری زندگی کی معراج ہو گئی ہے نا. اور میری تقریر بھی کامیاب ہو گئی ہے نا. آپ لوگ بھی انعام لینا چاہتے تو حضرت دعا دے رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے. اس لیے آپ نگاہوں میں ہیں ایک دم جھومتے رہیے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا. یہ پیسہ کو ہم سائیڈ میں رکھ لے رہے ہیں کہ نہیں. اس کو برکت کے لیے رکھیں گے. جھوم کے بول دیجئے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا. اور آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. حضور آج لوگ کہتے ہیں ہندوستان چھوڑو پاکستان چلے جاؤ. میں کہتا ہوں میرے خواجہ اکیلے آئے تھے. جب ایک آئے تھے ان کو نہ بھگا سکے 50 کروڑ کو کیسے بھگا پاؤ گے. اگر اسی وقت بھگا دیتے اگر اسی وقت خواجہ کو ہندوستان سے نکال دیتے پرتھوی راج کی حکومت تھی اسی وقت نکال دیتے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کو نہ بھگا سکے. بے شک. شکریہ جزاک اللہ. ایک کو نہ بھگا سکے 50 کروڑ کو کہاں بھگاؤ گے. ہاں اگر بھگانا چاہتے ہو تو ہم ایک آسان نسخہ دے رہے ہیں. یہ کرو گے ہندوستان کا مسلمان خود ہی بھاگ جائیں گے. کہا کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا اگر ہندوستان کے سنی رضوی مسلمان کو بھگانا ہے تو پہلے خواجہ غریب نواز کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. نظام الدین اولیاء کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. قطب الدین کاکی کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. صابر پیا کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. مفتی اعظم ہند کو بھیج دو, پیچھے سے چلے جائیں گے. مخدوم کچھوچا کو بھیجو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. مخدوم بہاری کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. غوث بنگالہ کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. اور تم نہیں بھیج سکتے تو ہم بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ یہی ہے, ہم بھی یہی رہیں گے. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف صاحب بھی بولیے زندہ باد. ارے زور سے بولو, نبی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ نوری, حضور سمنانی میاں صاحب. جدت کا نعرہ ایجاد کرنے والے یوسف صاحب. ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ بھی زندہ باد بننا چاہتے ہیں تو کچھ نیا کام کرتے رہیے. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. حضرات آئیے, میں غریب نواز کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ. اے ہندوستان کے مسلمان, اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ میرے آقا نے خواجہ غریب نواز کو امریکہ نہیں بھیجا, انگلینڈ نہیں بھیجا, فرانس نہیں بھیجا, جاپان نہیں بھیجا, کوریا نہیں بھیجا, ہندوستان بھیجا. اور اپنی اولاد کو وہیں بھیجا جاتا ہے جہاں محبت کرنے والے رہتے ہیں. خواجہ کو ہندوستان بھیجا. گویا میرے نبی کو معلوم تھا کہ ہندوستان کا مسلمان باپ کو چھوڑ سکتا ہے, غریب نواز کو نہیں چھوڑ سکتا. بے شک. سبحان اللہ. میرے خواجہ نیند سے بیدار ہوئے, دیکھا ہندوستان کا پورا نقشہ ہاتھ میں ہے اور حکم ہو چکا تھا. وہاں سے اکیلے چلے. جی بے شک. میرے خواجہ اکیلے چلے اور راستے میں 40 لوگ میرے خواجہ کی صورت و سیرت کو دیکھ کر کے صاحب ایمان ہو گئے. بے شک. سبحان اللہ. دیوانے ہو گئے, پکا مرید ہو گئے, اور سب گھر بار چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو گئے. لاہور ان کر رہے ہیں, افغانستان پہنچے ہیں خواجہ. افغانستان کے بارڈر ان کر رہے ہیں, اور ادھر شہاب الدین محمد غوری کی فوج پرتھوی راج سے مد مقابل ہے. شہاب الدین محمد غوری کی فوج شکست کھا جاتی ہے. وہاں سے روانہ ہوئی, بھاگی, افغانستان جا رہی ہے. بارڈر پار کر رہے ہیں میرے خواجہ, ادھر شہاب الدین محمد غوری کی فوج جا رہی ہے. چہرہ دیکھا, لباس دیکھا تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ چہرہ بتا رہا ہے آل رسول جا رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. لباس بتا رہا ہے اسلام کے شہدائی جا رہے ہیں. چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ نبی کی اولاد جا رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ میرے خواجہ نے فرمایا اجمیر شریف جا رہا ہوں. مت جائیے حضور, حالات ٹھیک نہیں ہے. پرتھوی راج کی فوج سے ہم لوگ شکست کھا گئے, وہیں سے بھاگ کے آ رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑا گئے, کچھ لوگ شہید ہو گئے, اور جو بچے ہم لوگ جا رہے ہیں. آپ مت جائیے, جان خطرے میں پڑ جائے گی.
تو میرے خواجہ نے فرمایا جاؤ شہاب الدین محمد غوری سے کہہ دینا کہ ایک فقیر ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اے جانے والا سن، تم غوری کے حکم سے گئے تھے اور معین الدین نبی کے حکم سے جا۔ بے شک سبحان اللہ، ہم لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بے شک ہم تو جغرافیہ بدل دیں گے، بے شک ہم تو ظاہر کو بھی بدل دیں گے اور ہم باطن کو بھی بدل دیں گے۔ بے شک اور میرے خواجہ وہاں سے روانہ ہو گئے، پہنچے دلی، فرمایا قطب الدین کہاں ہو؟ ہاں سرکار حاضر ہوں۔ فرمایا قطب الدین یہ دلی ہے، دلی، دلی کو تم سنبھالو، اجمیر شریف کو میں سنبھالوں۔ سبحان اللہ، زور سے بولتے رہیے گا بھائی، دلی تمہارے حوالے، اجمیر ہمارے حوالے۔ بے شک سامنے بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیے، ہے نا؟ حضرت کو دیکھتے بھی رہیے اور زبان سے سبحان اللہ بولتے بھی رہیے، سبحان اللہ، ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کیا بات ہے؟ بولا آنکھ کمزور ہے، کہا باہر چلو، چیمبر سے باہر لایا اور اس کے بعد فرمایا اوپر دیکھو، تو مریض نے اوپر دیکھا، کہ بولا کہاں تک دیکھتا ہے؟ بولا آسمان دیکھ رہے ہیں۔ تو بولا جب آسمان دیکھ رہا ہے تب فرشتہ دیکھے گا کیا؟ یہی بہت ہے، جاؤ کام چلاؤ اسی سے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں بہت بڑا احسان کر رہے ہیں؟ ارے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے جلسے میں بلایا، اور یہ نصیبے کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے کہ جسے چادر پہ بلا لیا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ میرا اسٹڈی کوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں تو آپ سبحان اللہ بول دیجئے، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیا۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا۔ ان لوگ کا نیٹ ورک ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا لپ لپ آ رہا ہے، کوشش کیجئے ٹھیک ہو جائے۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا رضوی نیٹ ورک ہے بھائی، ایسا نیٹ ورک ہے کہ ہندوستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے اور قبرستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ہر جسے چادر پہ بلا لیا، سبحان اللہ، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ بے شک کمیٹی والے بھائی کہاں ہیں؟ ہمارے یاسین بھائی، شکیل بھائی، سلیم بھائی، سب لوگ ہیں، ہے نا؟ ملک رضوان صاحب ہیں، اب تو قائد ہیں ان لوگ، ہے نا؟ شعر سنیے گا۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب سارے لوگ اپنے لو کو حضور مفتی اعظم ہند کرم لگائیے اور یہ مصرع دیکھیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، بے شک سبحان اللہ، اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، جسے چاہا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، 2 پوائنٹ ہوا ہے، ابھی 3 اور چاہیے، نوکیا 5 پوائنٹ ہوتا ہے، وہ چارجر والا، ابھی بھی آپ کا 2 ہی ہے، دیکھتے ہیں پھول کب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں اب سمجھے پھول ہو گیا، آہستہ میں جب اتنا زور ہے تو ایک مرتبہ زور سے بولیے ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے گا، میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین دلی تم سنبھالو، اجمیر میں جا رہا ہوں، دلی سے تم اسلام پھیلاؤ گے اور اجمیر شریف سے پورے ہندوستان میں میں اسلام پھیلاؤں گا۔
بڑے سچے مرید تھے. عرض کیا سرکار سب سے الگ ہونا گوارا ہے, آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں ہے. سبحان. آپ کے لیے وطن چھوڑ دیا, آپ کے لیے ماں باپ چھوڑ دیا, آپ کے لیے دوستوں کو چھوڑ دیا, اور آپ فرماتے ہیں تم یہاں رہو میں جا رہا ہوں اجمیر شریف. نہیں سرکار, جہاں رہیے اپنے قدموں میں رکھیے, اپنی نگاہوں میں رکھیے. سرکار میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا. میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم دلی رہو, مگر سنو قطب الدین جسم تم سے دور رہے گا, دل تم سے دور نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تم جب بھی پکارو گے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہوں گا. عرض کیا حضور میرے خواجہ وعدہ, فرمایا وعدہ رہ گئے میرے خواجہ کے جانشین بابا قطب الدین دلی میں, اور انقلاب برپا کر دیا. جو لوگ گنگا جمنا کو پوج رہے تھے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک گئے. اور طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا روحانی نغمہ گونجنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے پورے دلی کے لوگ بابا قطب الدین کے دیوانے ہو گئے. مگر کچھ حاسدین تھے, حسد کرنے لگے, جلنے لگے. جب سے یہ بابا آئے ہیں تب سے ہم لوگوں کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, کوئی نظرانہ ہی نہیں دے رہا ہے. سب انہیں کا ہاتھ چوم رہا ہے, سب انہیں کے قدم کو بوسہ دے رہا ہے. ان کو دلی سے بھگاؤ ورنہ ہم لوگ کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی. ایک نے کہا ان کو دلی سے کیسے بھگاؤ گے, ہمالیہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے, بابا قطب الدین کو بھگانا آسان نہیں. سبحان اللہ. ایک تو ان کی ولایت اور تقوی چاند و سورج سے زیادہ روشن ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش ان کے مرید ہیں, بابا ان کے پیر ہیں. ان سے ٹکراؤ گے بادشاہ سے ٹکرانا ہوگا, اور بادشاہ سے ٹکراؤ گے تو سیدھے ہندوستان سے قبرستان جانا ہوگا. بولا نا 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 نا, کام وہ کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ دلی چھوڑ بھی ہم لوگ بدنام بھی نہ ہو. بولا کیا کرو گے, تو ایک شیطان ذہن نے کہا میری بات مانو گے تو یہ دلی خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. کچھ نہ کرو, ہم لوگ چلیں کسی طوائف کے پاس اور طوائف سے کہیں اے طوائف تم جتنا پیسہ لوگی لے لو, مگر ایک کام کرو, بادشاہ سے یہ کہہ دو کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے ماشاءاللہ بابا قطب الدین کا ہے, زنا کا الزام لگاؤ, یہ خود ہی دلی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. بولو ہاں سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. یہ لوگ طوائف کے پاس گئے, اے طوائف یہ دھندا کیوں کرتی ہو, پیسے کے لیے. بولی ہاں, ایک رات میں کروڑ پتی ہو جاؤ گی. بولی کیا کرنا ہے, کہا کچھ نہیں, ایک چھوٹا سا کام ہے. بادشاہ وقت سے یہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معاذاللہ بابا قطب الدین کا ہے, تم زنا کا الزام لگاؤ, ہم لوگ نوٹوں سے تول دیں گے. طوائف تو تھی, لالچی تو تھی, بولی تم پیسہ دو میں اپنا کام کر دوں گی. ان لوگوں نے پیسہ دیا اور وہ وقت کے انتظار میں لگ گئی. ایک دن بادشاہ شمس الدین التمش بڑے خوشگوار موڈ میں تھے. یہ کہی حضور میں لٹ گئی, برباد ہو گئی. بادشاہ نے فرمایا بولو کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کو سزا ملے گی اور تمہیں انصاف ملے گا. بولی حضور میں بولوں گی تو ایسا نہ ہو مجھے سولی پر لٹکا دیا جا. بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بڑا ہی چونکانے والا معاملہ ہے, سنیے گا قدموں تلے زمین کھسک جائے گی. بادشاہ نے فرمایا اے عورت بولو, یہ کسی اور کا دربار نہیں, یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے, جہاں کسی کی طبیعت نہیں دیکھی جاتی ہے, مصطفیٰ کی شریعت دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جلسہ نوری, انجمن گلشن اتحاد, سرزمین فریدہ پور چودھری. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے خواجہ ہند کے راجہ اجمیر شریف میں ہے, بابا قطب الدین دلی میں ہے. یہ عورت بولی حضور مجھے معاف کر دیجئے پہلے, اس کے بعد میں بولوں گی. بادشاہ نے فرمایا جاؤ تجھے معاف کیا, بولو کیا معاملہ. بولی حضور جس بابا کے آپ مرید ہیں, جن کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں, وہ معاذاللہ بہت بڑے پاپی ہیں, گنہگار ہیں, انہوں نے میری عزت لوٹ لی, میں حاملہ
ہو گئی، میرے پیٹ میں انہی کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ الزام نہیں تھا، آئٹم بم تھا جو بادشاہ کے اوپر گرا اور پورے وجود کو بکھیر دیا، اس لیے کہ بادشاہ کو معلوم تھا اس فرشتہ صفت انسان پر الزام لگ رہا ہے۔ جن کی بارگاہ میں ہوائیں بھی گزرتی ہیں تو سنبھل کے گزرتی ہیں، فضائیں بھی گزرتی ہیں تو ادب کے ساتھ گزرتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے فرمایا، اے عورت، اگر یہ بات سچ ہے تو کل کچہری میں آ جانا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ ہو جائے گا۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ بادشاہ گھر چلے گئے، عورت اپنے گھر میں، مگر یہ خبر پورے دلی میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے بولنے لگے، کچھ سنا نہیں سنا؟ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ارے یار، ایک عورت نے بابا قطب الدین پر زنا کا الزام لگایا، کل ہی فیصلہ ہونے والا، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی دلی کی کچہری کھچا کھچ بھر گئی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ آئے، بابا قطب الدین تشریف لائے، عورت حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے عرض کیا، حضور یہ عورت ہے جس نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے، سرکار کرم کر دیجئے، کوئی گواہ دے دیجئے، کوئی دلیل دے دیجئے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بابا قطب الدین نے فرمایا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میرا خدا جانتا ہے، خدا کا رسول جانتا ہے، میں نے کوئی ایسا نہیں کام کیا ہے۔ بولا حضور گواہی نہیں دیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کہ کچھ فیصلہ ہوتا، بابا قطب الدین نے اپنے چہرے کو اجمیر شریف کی طرف کیا اور دل سے پکارا، اے میرے خواجہ، اسی دن کے لیے دلی میں رکھا تھا، اسی تاریخ کے لیے دلی میں چھوڑا تھا، میں کہتا تھا نہیں رہوں گا، آپ نے فرمایا یہی رہو۔ ابھی اس عورت نے الزام لگایا ہے، یہ لوگ ہم سے گواہ مانگ رہے ہیں، حضور ہم گواہ کہاں سے لائیں؟ انہوں نے دلی سے عرض کیا اور میرے خواجہ نے اجمیر شریف سے ارشاد فرمایا، قطب الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، میں پہنچ رہا ہوں۔ بے شک۔ اور اہل دلی نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی میرے خواجہ اجمیر شریف سے دلی پہنچ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، بھی آپ لوگ سبحان اللہ نہیں بولیے گا؟ سبحان اللہ، ارے نصیبے پہ ناز کیجئے کہ کیسا خواجہ ہم کو ملا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی پہنچے میرے خواجہ، ہنگامہ ہو گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کرسی چھوڑ دی، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو گئی، غریب نواز زندہ باد کا نعرہ گونجنے لگا۔ بادشاہ آگے بڑھا، قدموں کو بوسہ دیا، دست مبارک کو چوما، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ لایا، اپنی کرسی پر بیٹھایا، اور حضرت شمس الدین التمش ہاتھ باندھ کر کے ایک غلام کی طرح کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، سرکار آپ کیسے تشریف لائے؟ اچانک کیسے آئے؟ حضور جب بھی آپ آتے تھے نا تو پہلے خط لکھتے تھے، تار بھیجتے تھے، غلام بھیجتے تھے، تب آپ تشریف لاتے تھے، حضور آج اچانک کیسے تشریف آوری ہو گئی؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا، شمس الدین پہلے خط لکھنے کا ٹائم رہتا تھا، آج خط لکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ فرمایا میرے قطب الدین کا بہت ایمرجنسی، موبائل میرے پاس چلا گیا، سبحان اللہ، مس کال نہیں کیا جیسے آپ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں، مس کال کی طرح۔ ہر زور سے بولو سب لوگ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین سے بات ہوئی، میرا قطب الدین پریشان تھا، میں خیریت پوچھنے آ گیا، بے شک، مگر تم بتاؤ یہ بھیڑ کیوں ہے، یہ مجمع کیوں ہے، میرا قطب الدین یہاں کیوں ہے؟ بولا حضور فیصلہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کیا حضور یہ عورت ہے جس نے بابا قطب الدین پر زنا کا الزام لگایا ہے۔ فرمایا میرے قطب الدین پر زنا کا الزام؟ اے شمس الدین تمہیں کیسے یقین ہوا کہ میرا خلیفہ میرا جانشین ایسا کام کرے گا؟ جواب سنیے بادشاہ کا۔ عرض کیا حضور یقین تو دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے مرید کی عظمت کا معاملہ ہے، میرے تو پیر کی عظمت کا معاملہ ہے، میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟
سبحان اللہ سبحان فرمایا پھر فیصلہ کیسا؟ فیصلہ کیسا؟ عرض کیا حضور آج اگر فیصلہ نہیں کروں گا تو آنے والی نسل مسلمانوں کو تانا دے گی کہ جب تمہارے باپ دادا حکومت کر رہے تھے تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے انصاف کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ حضور آج میں فیصلہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کسی کی تبریت کا خیال نہیں کرتا، مصطفیٰ کی شریعت کا خیال کرتا ہے، کسی خاندان کو نہیں دیکھتا، اپنے آقا کے فرمان کو دیکھتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے فرمایا پھر فیصلہ کر دو۔ بولا حضور اسی لیے تو گواہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کس سے گواہ مانگ رہے ہو؟ حضور بابا قطب الدین سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گواہ قطب الدین کے پاس نہیں، گواہ معین الدین کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور زور سے، اور زور سے سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اور اللہ۔ میں گواہ پیش کروں گا تو پنجتن پاک کے نام سے 5 نعرہ لگنا چاہیے، بڑھ جائے تو ٹھیک ہے لیکن 5 نعرہ جواب سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، سر اونچا ہو جائے گا۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ قطب الدین کے پاس نہیں، گواہ میرے پاس ہے، معین الدین کے پاس۔ بولا حضور کیس ہے دلی کا، آپ تھے اجمیر شریف میں اس لیے گواہ دلی والا چاہیے۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ بھی دلی ہی والا لے کر کے آیا ہو۔ حضور گواہ کہاں ہے؟ فرمایا گواہ چاہیے۔ قطب الدین تم بھی چپ رہو، عورت تم بھی چپ رہو، نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولے گی، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا۔ بے شک زور سے، زور سے۔ پسندیدہ گرمیوں کے روزے جاڑوں کی نماز، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز، محمد النبی النبی آخر النورانی آغاز، محبت حضرت خواجہ غریب نواز زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اسٹیج کی طرف سے جواب ملا ہے، اب گواہ جو بولے گا اس کا جواب سن کر کے آپ نیچے سے نعرہ لگائیں گے۔ میرے خواجہ نے فرمایا نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولے گی، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا۔ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ اور میرے خواجہ کی شہادت کی انگلی اٹھی، طبائب کے پیٹ کے جانب اشارہ کیا، فرمایا اے طبائب کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تم ہی بتا تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ میرے قطب الدین کی آبرو کا سوال ہے، میرے مرید کی زندگی کا سوال ہے، دلی کے قطب کا معاملہ ہے، میرے خلیفہ اور جانشی کے وقار کا معاملہ ہے۔ تو طبائب کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس نے بآواز بلند پکارا، اے میرے خواجہ میں گواہی دیتا ہوں میری ماں جھوٹی ہے، بابا قطب الدین سچے ہیں، آپ بھی سچے، آپ کا لایا ہوا اسلام بھی سچے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جلسہ نوری، سرزمین فریدہ پور چودھری، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج دنیا کہتی ہے کر لو دنیا مٹھی میں، آئیڈیا ای جیو بعد میں مرو۔ ابھی پھیری بانٹ رہا ہے تو بہت جا کے دھکا دھکا آدھار کارڈ جمع کر رہے ہیں نا، یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ ایک بہت آج حضرت چوکانے والی خبر پڑھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آدھار کارڈ دے رہے ہیں گویا پورا آپ اپنا پروف دے رہے ہیں اور فری میں دے رہا ہے، کل کوئی معاملہ ہوگا تو آسانی سے آپ کو پھنسا سکتا ہے کہ تمہارا کام ہے، تم نے یہ کیا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہیں جیل سے نکال کے گولی مار دے رہا ہے۔ پھیری بانٹنے کا مطلب کہ کچھ ہے معاملہ، ورنہ یہ لوٹنے والا پھیری کہاں سے دے گا؟ ہے کچھ معاملہ، اس لیے ہمارے مسلمان بھائی کو ہوشیاری سے کوئی بھی کام کرنا ہے۔ پھیری کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جا کر کے کود جائیے اور جان خطرے میں ڈال دیجیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حضرات یہاں سے ایک بات کا میں آپ
آپ کو بتا دے رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کے عشق کو سلام پیش کیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا نبی زندہ، میرا نبی پاورفل. تو دنیا والے کہتے ہیں ماشاء اللہ نبی کیا مدد کریں گے. ارے ظالم سن، جب خواجہ اپنے مرید کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیتے ہیں تو نبی اپنی امتی کی آبرو کیسے لوٹنے دیں گے. جب خواجہ بچا رہے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں بچائے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے بھائی جواب دو اسی طرح. اعلی حضرت اعلی حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر. زندہ باد. اللہ اکبر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین تم دلی سنبھالو، لے جائیں دلی والوں. تو دلی کے لوگ سڑکوں پر سو گئے. حضور یہ چند لوگ تھے جو جلتے تھے، ورنہ بابا قطب الدین تو دلی کی بہار ہیں. بول دیے سبحان اللہ. بابا قطب الدین تو دلی کا بخار ہے، بابا قطب الدین تو دلی کی برکت ہے. حضور مت لے جائیے انہیں. میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین دلی والے تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم یہیں رہو، میں پھر اجمیر شریف جا رہا ہوں. میرے خواجہ اجمیر شریف پہنچ گئے، بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے؟ ایک میدان میں. پانچوں وقت کی نماز، پانچوں وقت کی اذان. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم لوگ داڑھی چھلا دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. بس اور ٹرین میں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ خطرہ ہو جائے. 40-50 کروڑ والوں کی یہ حالت ہے. اور میرے خواجہ اکیلے آئے تھے، داڑھی چھلا کے نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کا نور چہرے پہ سجا کر کے آئے تھے. بے شک سبحان اللہ. پینٹ شرٹ پہن کے نہیں آئے تھے میرے خواجہ، امامہ شریف کرتا پیجامہ کے ساتھ آئے تھے. بے شک سبحان اور اللہ. کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تسبیح. سبحان اللہ. دوسرے لوگ اس کو بدل دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن. ابھی واٹس ایپ میں ایک چیز بڑی اچھی چیز بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا سے پوچھا کہ مسلمان یہ تلوار لے کے آیا تھا اور ہم لوگ کو مار رہا تھا. تو ایک لڑکا نے کہا کہ وہ تو گھوڑا پر آیا ہوگا. بولا ہاں. تو بول گھوڑا پر آیا تو دونوں ہاتھ میں تو ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن تھا، لگام کون پکڑے ہوا تھا؟ یعنی کیا جواب دے رہا ہے؟ وہی جواب دے رہا کہ کیسا تم الزام لگاتے ہو. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے خواجہ پہنچ گئے اجمیر شریف، بیٹھ گئے. اذان جیسے ہی ہوئی ہنگامہ ہو گیا. یہ کون آ گیا؟ کس نے اذان دے دی؟ کس کی ہمت وحدانیت کا اعلان کرے؟ گیا تو دیکھا ایک فقیر ہے، کپڑا تو پھٹا پرانا ہے مگر چہرہ اتنا باروب ہے کہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے کہا اپنے بادشاہ سے مہاراج ایک فقیر آیا ہے، پانچوں ٹائم آزان دے رہا ہے، ہم لوگ کا سب دیوتا اڑان ہو جا رہا ہے، ان کو بھگائیے. کہا جاؤ بھگا دو. اس کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم لوگ کو فل آرڈر ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ کہا وہ میدان میں جاؤ، ہم لوگ کا اونٹ بیٹھتا ہے، جاؤ کہہ دینا بابا سے کہ یہاں ہمارا اونٹ بیٹھتا ہے، اٹھ جائیے یہاں سے. گئے یہ لوگ، بابا یہاں سے اٹھ جائیے. فرمایا کیوں؟ کہا یار راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے. فرمایا میں تو تھوڑی سی جگہ میں بیٹھا ہوں، بہت ساری جگہیں ہیں، بیٹھاؤ. کہا یہیں بیٹھتا ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا. میرے خواجہ نے فرمایا میں تو اٹھ جاؤں گا، تیرا اونٹ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھے گا تو بیٹھے ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان لوگ نے سوچا مذاق کر رہے ہیں. میرے خواجہ دوسری جگہ بیٹھ گئے اور اونٹ بیٹھا تو بیٹھا. صبح بھائی بیٹھا رہا، سورج نکل گیا بیٹھا رہا، سورج چڑھ گیا بیٹھا رہا، مار لاٹھی کے ڈنٹا توڑ دیا مگر کوئی اونٹ نہیں اٹھا. سر ہلا کے بولا جس بابا نے بیٹھایا ہے وہی بابا اٹھائیں گے تو اٹھوں گا. بے شک سبحان اللہ. یہ لوگ حیرت میں، ان لوگ حیرت میں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ گیا مہاراج غضب ہو گیا.
اونٹ نہیں اٹھ رہا. تو بولا اس کے لیے مہاراج کو جانا پڑے گا کیا؟ تم لوگ کیا کر رہے؟ اٹھاؤ. کہا لاٹھی ٹوٹ گئی، اونٹ نہیں اٹھا، بابا نے کہہ دیا تھا بیٹھ جائے گا. پرتھوی راج سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بابا نہیں ہے، آج کے لال پیلا والا بابا نہیں ہے، یہ تو اللہ والا ہے. کہا جاؤ معافی مانگ لو، اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ کون ہے. کہا حضرت بابا غلطی ہو گئی، اونٹ کو اٹھا دیجیے، پیاسا ہے بھوکا ہے مر جائے گا. میرے خواجہ کو رحم آیا، فرمایا تیرا اونٹ تو چرنے گیا ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور جب پلٹ کے دیکھا تو اونٹ 140 کی سپیڈ میں دوڑ رہا تھا. بولا رکو رکو. بولا اب کاہے رکیں گے، جس نے بیٹھایا تھا اسی نے اٹھا دیا. سبحان اللہ یہ سبحان لوگ اللہ. حیرت میں کون فقیر آیا. گیا پرتھوی راج پاس کا مہاراج بھگائیے، کچھ راستہ نکالیے. کہا رے کیسے بھگا میں، ہم لوگ اپنی بیوی نہیں بیٹھا پاتے ہیں اور یہ اونٹ کو بیٹھا دیتے ہیں. کہا ایک راستہ ہے، پانی بند کر دیجیے. آنا ساگر میں جو پانی ہے نا پہرا لگا دیجیے. یہ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں. جب وضو نہیں کر پائیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو دقت ہوگی کھانے پکانے کی. کہا ٹھیک ہے پہرا لگا دو. چاروں جانب سپاہیوں کا پہرا لگا دیا. میرے خواجہ کا ایک مرید خواجہ کی بارگاہ میں، میرے خواجہ نے فرمایا جاؤ یہ بدنا ہے، پانی لے کر کے آنا ساگر سے. گیا، سپاہیوں نے کہا جاؤ بابا سے کہہ دینا پانی بند، سب کو ملے گا، خواجہ غریب نواز کو نہیں ملے گا. لوٹ کے آیا، فرمایا پانی کا حضور پانی بند. میرے خواجہ نے فرمایا یہ کربلا نہیں ہے، یہ اجمیر ہے. بے شک. پانی بند ہو گیا. کہاں حضور؟ فرمایا لو کٹورا اور جاؤ نا ساگر سے کہنا تمہیں خواجہ پیا بلا رہے ہیں. بے شک. زور سے زور سے. سبحان اللہ. آج کے مرید نہیں تھے، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے. سبحان اللہ بولو، زور لگا کے. مثال دے رہے ہیں کہ اتنا زور لگاتے ہیں تب 2-4 لوگ بول رہے ہیں. اور وہ پکے مرید تھے. یہ نہیں کہا کہ حضور پٹوائیے گا کیا، ابھی آئے ہیں پھر بولا دوبارہ آیا تو اب کیا جواب دیں گے. اور کٹورا دے رہے ہیں کتنا آئے گا. اس کو معلوم تھا کہ میرا پیر جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک. سبحان اور اللہ. حضور مفتی اعظم ہند کے مرید میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو جہاں ہے وہ مالا مال ہے، دنیاوی حساب سے بھی مالا مال ہے اور ایمان کے حساب سے بھی مالا مال ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، بولا حضرت ہم لوگ مزدوری کا کام کرتے تھے، مفتی اعظم ہند کا دامن پکڑ لیا ہے، آج کروڑ پتی ہو گئے ہیں، مالا مال ہو گئے ہیں. بیٹا نہیں تھا وہ صاحب اولاد ہو گئے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند جلسہ نوری سرزمین فریدہ پور چودھری. لیا کٹورا اور کٹورا لے کر کے انا ساگر کے پاس گیا بے شک. اور کہا اے انا ساگر کا پانی تمہیں خواجہ پیا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. معلوم ہے انا ساگر کا پورا پانی کٹورے میں آ گیا. ارے اب سبحان اللہ نے بولیے گا. سبحان اللہ. ہم لوگ اجمیر شریف گئے ہیں، کون گئے ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ سب لوگ گئے. تو انا ساگر اتنا بڑا تالاب ہے نا، اتنا بڑا ہے نا، بہت بڑا ہے. ہاں ٹھیک بولا، بہت بڑا. 2 بار ماشاءاللہ. انا ساگر فریدہ پور چودھری کو ڈال دیجئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کونا میں تیر رہا. اتنا بڑا تالاب اور ٹوٹل پانی کٹورے میں. اور خواجہ کا مرید ہولے ہولے اٹھائے چلا آیا. اب جو لوگ پانی بند کیے تھے وہی پانی پانی ہو گیا. کہا یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ کیا بند کریں گے، ہم ہی لوگ پر بند ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا ہے نا، ارے جلدی بولیے، 1-2 دن ہو رہا ہے. ابھی بہت ساری منقبتیں سنی، تقریر بھی آپ نے سنی.
کربلا میں بھی پانی بند ہوا تھا نا، حسین پر بند ہوا تھا، شہید اعظم پر بند ہوا تھا تو حسین نے پانی نہیں منگایا، خواجہ پر بند ہوا تو خواجہ نے منگا لیا۔ یہ میرے خواجہ کیا معاذ اللہ آپ حسین سے زیادہ پاورفل ہے؟ اے حسین آپ نے کیوں نہیں منگایا؟ تو حسین جواب دیں گے دونوں کا میدان الگ، دونوں کا مقصد الگ۔ جب اسلام پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب اسلام بچانا ہو تو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ خواجہ اجمیر میں اسلام پھیلانے گئے تھے اور میں کربلا میں اسلام بچانے گیا۔ بے شک سبحان اللہ اکبر یا رسول زور سے اللہ، زور سے جواب دیجئے۔ زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت زندہ باد، ابرو تیاری سے اترا ہے۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ پہلی مرتبہ ان کو آپ بیٹھائے ہیں، آج تک ان کو کوئی نہیں بیٹھا پایا رات بھر میں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین۔ یا حسین۔ اب پانی بند ہو گیا۔ پرتھوی راج نے کہا میرے محل کا پانی ختم ہے، سپلائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بجلی نہیں ہے۔ بولا مہاراج پانی رہے تب نہ سپلائی ہو۔ بولا پانی کیا ہوا؟ بولا وہ فقیر کا مرید کٹورے میں لے گیا۔ تو بولا پاگل ہے کیا؟ کتنا بڑا کٹورا تھا، کہاں سے بنوایا تھا، کیسے لے گیا؟ کہا حضور کیسے لے گیا یہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، ایسے بولا اور ایسے لے گیا، سب چلا گیا۔ بولا ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ اجمیر شریف میں جتنے نالے چشمے تھے سب سوکھ گئے، بے شک۔ اور ایک تاریخ بتاتی ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا۔ اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، زور زبردستی سے پھیلا، اگر میرے خواجہ یہ کہہ دیتے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تب تک پانی نہیں ملے گا، تو حضرت سب بال بچہ لے کر کے آتا کہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، پانی پہلے ہم کو دیجیے۔ مگر خواجہ میرے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پرتھوی راج نے کہا جاؤ معافی مانگو، پیر پر گرو۔ بولتے تھے نا کہ ان سے مت ٹکراؤ، میری ماں بولی تھی کہ ایک فقیر آئے گا اس سے مت ٹکرانا، وہی فقیر ہے یہ، جاؤ پیر پر گر جاؤ۔ گیا حضور ہم لوگ سے غلطی ہو گئی، آپ تو نبی کی نواسے ہیں جنہوں نے جانور پر بھی رحم فرمایا، بے شک سبحان اللہ۔ ہم لوگ کو پانی دے دیجیے۔ میرے خواجہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، مرید سے فرمایا جاؤ کٹورے کو پھر تالاب میں ڈال دے۔ لے کے گیا، کٹورا پھر ڈال دیا، انا ساگر لبالب بھر گیا۔ بے شک سبحان اللہ، اور زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ لبالب بھر گیا۔ واہ رے میرے خواجہ، آپ چاہیں تو کٹورا کو انا ساگر بنا دیں، سبحان اللہ۔ انا ساگر کو چاہیں تو کٹورا بنا دیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، میرے خواجہ پانی لینے گئے تھے کہ خواجہ کا مرید گیا تھا نا؟ خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کی بات گئی تھی۔ خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کا آرڈر گیا تھا۔ خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کا حکم گیا تھا۔ تو جب خواجہ کی بات میں اتنی طاقت ہے تو خواجہ کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ ارے میرے خواجہ، آپ نے بتا دیا کہ جب میں اتنا پاورفل ہوں تو میرے نانا کتنے پاورفل۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ لگا کوئی بات نہیں، سبحان اللہ بول رہا ہے، آپ لوگ بھی ساتھ ملا دیجئے۔ ہاں ماشاءاللہ، ارے کچھ تو بول رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہیے۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ نے فرمایا پانی دے دو، دے دیا۔ یہ لوگ گئے بادشاہ کے پاس، چمچہ ہمیشہ ڈباتا ہے، چمچہ جتنا ہے نا ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ یہ لوگ پھر گیا پرتھوی راج سے، کہا ان کو بھگائیے، کہا پاگل ہو کا، پانی مل گیا خیریت مناؤ، پھر تم وہیں لڑنے جا رہے ہو۔ بولا کہ ایک ہم لوگ کے ذہن میں بات ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا وہ جو سکٹ موچن ہے مشٹنڈا اجے پال جوگی، وہ کون دن کام آوے گا؟ سب کھا کھا کر کے موٹا رہا ہے، اس کو بولا یہ بھڑوائیے۔
उसी से भगवाइए। बोला देखो हमको तो डर लग रहा है, वो भी सकेगा कि नहीं। हम लोग गुलाम से कहें यहां बैठो तो वहां चला जाता है, और ये कैसा आदमी है, ये कैसा मनुष्य है जो पानी को कहता है यहां आओ तो चला आता, ऊंट को कहता है बैठो तो बैठ जाता है। ये आदमी नहीं है, इससे मत टकराओ। लेकिन तुम लोग कहते हो तो अजयपाल को बुलाओ। इमरजेंसी बुलाया अजयपाल को। अजयपाल ने कहा हुजूर क्या हुक्म है? महाराज क्या आदेश है? कहा देखो एक फकीर है जिसको तुमको भगाना है। बोला एक फकीर के लिए हम ही बच्चे हैं पूरे अजमेर में, इतना छोटा मोटा काम हमको मत दीजिए। तो पृथ्वीराज ने कहा तुमको छोटा लग रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा काम यही है। तुम अगर काम कर दिए तो सोने से तौल देंगे, लेकिन हमको डर लग रहा है कि तुम भी सकोगे कि नहीं। बोला क्या बात कर रहे हैं महाराज, इतना छोटा काम? ये जो राजपूतों की फौज है वो कहां गई? कहा सुनो, जो तलवार लेके आए थे उसको तो हमारी फौज ने भगा दिया, मगर ये फकीर तलवार लेके नहीं कुरान लेकर के आया। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। इसको भगाना तो दूर की बात है, हिलाना मुश्किल है। बेशक। कहा तो ये छोटा मोटा काम डायरेक्ट मैं नहीं करूंगा, मेरा चेला चपट्टा कर देगा, डंका पिटवा दीजिए। डंका पिटवा दिया, सारे वज़रा बैठ गए, पूरे लोग जमा हो गए। ख्वाजा के मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर ये आखिरी विकेट है, आखिरी हरबा है, इसमें क्या होगा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया घबराओ मत, लकड़ी की टहनी दे दो। और मेरे ख्वाजा ने एक लकड़ी लिया और चारों जानिब जमीन पर एक निशान खींच दिया और फरमाया इसी के अंदर रहो, तमाशा देखते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ गए सारे लोग। बादशाह ने कहा अजयपाल जाओ मुकाबला करो। बोला नहीं नहीं नहीं, एक मेरा ओपनर है पहले वही जाएगा। बोला बहुत खतरनाक बॉलर है, जीरो में बोल्ड हो जाएगा ठीक से। बोला ना 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 ना, फास्ट पिच में ये खेल चुका है, देखिएगा ना। एक चेला से कहा कि अजदहा सांप बन जाओ और जितने ख्वाजा के मुरीद है सबको निगल करके चले आओ। ये इतना बड़ा जादूगर था कि अजदहा सांप बन गया, लहराता हुआ चला। लोगों को लगा कि अभी सबको निगल के आ जाएगा, मगर जब उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी हो गया। सुभान अल्लाह। और जोर से यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपकी आवाज इतनी गूंजे के लगे कि ख्वाजा ने ईमान भी दिया है और हम लोगों का सर भी ऊंचा किया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने निशान लगाया था, किसकी ताकत है कि आगे चला जाए। बेशक। नाना निशान लगा देते हैं तो अबू जहल मैदान बद्र में वही मर जाता है। बेशक। नवासा निशान लगा देते हैं तो किसकी हिम्मत है कि पार कर जाए। बॉर्डर में गया खलास हो गया। तो पृथ्वीराज ने कहा पहला विकेट पहली गेंद में जीरो में बोल्ड हो गया। बोलते थे ना कि बहुत खतरनाक है, हम देख चुके हैं, 2 मरतबा देखे हैं। कहा घबराइए मत, एक और है, बहुत गंभीर है। कहा जल्दी भेजो। वो गया, इसको कहा कि तुम आग बन जाओ और शोला जवाला बन करके गिरो इन लोग के ऊपर, सबको जला के राख कर दो। और ये जादू की बुनियाद पर आग बन गया। शोला जवाला बन करके आग का अंगारा गिराने लगा। और जब उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींचा था, तो आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा बोल रहे थे ना ये दोनों जीरो में, खाता भी खोलेगा कि नहीं? बोला अब हम कप्तान ही जा रहे हैं, इस जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, ये भी बहुत बड़े जादूगर हैं, मैं ऊपर से हमला करूंगा। ऊपर चला गया, हेलीकॉप्टर बन गया, उड़ने लगा, हमला करना चाहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया और अपने पैर में जो लकड़ी का खड़ावन पहने थे उसको निकाला, हाथ में लेके हवा में फेंका और खड़ावन से फरमाया अजयपाल ऊपर है, तू नीचे क्या कर रही है? जा पकड़ करके उससे मेरी बारगाह में लेकर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से आपकी आवाज बुलंद हो जाए। ख्वाजा ने फरमाया लकड़ी से
پگڑی اڑ گئی اور اجے پال سے اوپر اور تڑا تڑ سر میں. تو اس نے اوپر دیکھا کہ یہ دوسرا ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا. ہم اکیلے سپر پاور ہی کو ہم سے پیدا ہو گیا. تو کہاں سے مال میٹیریل لایا یار؟ ہے کون تو؟ بولا نیچے اترے گا کہ بھیجا نکالے. میں خواجہ کے قدم کی جوتی ہوں. سبحان اللہ. نیچے جائے گا کہ اور مارے؟ بولا نہ دماغ ٹھیک ہو گیا میرا. سبحان اللہ. زیادہ مت مارو ہم نیچے جا رہے ہیں. بولا جلدی. ہند کے راجا نیچے اور تو اوپر. تیری حیثیت. نیچے چلو. کہا جا رہے ہیں اب مت مارنا. کیا کرنٹ تم مار رہے ہو یار. جا رہے ہیں. نیچے اتر گیا. آہا. اور میرے خواجہ کا قدم پکڑ لیا. سبحان اللہ. اور سبحان محبت اللہ. سے بول دیجئے سبحان اللہ. اور قدم پکڑ کے کھڑاون کی طرف اشارہ کیا. حضور اس میں کون کرنٹ آپ بھرے ہوئے؟ کیا مار رہا تھا؟ 2-4 مرتبہ مارتا تو زندہ نہیں مردہ ہم نیچے آتے. حضور اس میں کون کرنٹ ہے؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا یہ بجلی کا کرنٹ نہیں ہے، یہ روحانی کرنٹ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان جے اللہ. پال نے کہا حضور اگر اسی کا نام ایمان ہے تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے صاحب ایمان بنا. بے شک. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زور سے زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ پورا لگ جائیے گا تو بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیے گا. نعرہ تو سیدھے لگا پائیے گا مگر ردیف قافیہ آپ کہاں سے لائیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. اور اجے پال کلمہ پڑھ لیتا ہے. اے لوگوں، میرے خواجہ نے کون سی تلوار چلائی تھی؟ کون سا اسلحے کا استعمال کیا تھا کہ جے پال کلمہ پڑھ رہا ہے تو جواب ملے گا کہ خواجہ کا کردار بھی دیکھ رہا تھا اور خواجہ کا اختیار بھی دیکھ رہا تھا. اجے پال کو سمجھ میں آ گیا کہ جب اجمیر کا خواجہ اتنا پاورفل ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے پاورفل ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتا دیجئے. خواجہ نے 2 مرتبہ بلایا. ایک مرتبہ پانی، ایک مرتبہ اجے پال جوگی. پانی کو جب بلایا تو کس کو بھیجا؟ آدمی کو، مرید کو. اور جب اجے پال کو بلایا کس کو بھیجا؟ لکڑی کی کھڑاؤں کو. ہاں، کھڑاون کو یا لکڑی کو. پانی آدمی سے منگا رہے ہیں اور آدمی کو لکڑی سے منگا رہے ہیں. بولیے اور محبت سے بولیے. ذرا جملہ سنیے. اے میرے خواجہ، جیسے مرید کو بھیجا پانی منگانے کے لیے پانی منگوا لیتے اور منگا لیا آپ نے، تو اسی طرح ایک مرید سے کہتے اڑ جا اور جا اجے پال کو پکڑ کے لا، تو وہ بھی پکڑ کے لا سکتا تھا. مگر خواجہ نے پانی منگایا تو آدمی سے، آدمی کو منگایا تو لکڑی سے. خواجہ نجات دینا چاہ رہے ہیں. ارے آدمی سے آدمی کو تو سب منگواتا ہے. بے شک. چور بھی آدمی اور سپاہی بھی آدمی، ڈکیت بھی آدمی اور فوج بھی آدمی. تو یہ اس کو پکڑ کے لا رہا ہے، آدمی آدمی کو پکڑ کے لا رہا ہے. یہ کمال نہیں ہے. دنیا کا بادشاہ وہ ہے جو آدمی سے آدمی کو پکڑواتا ہے، اور نبی پاک کا غلام وہ ہے جو لکڑی سے آدمی کو پکڑواتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے وہ بادشاہ اور ہے، یہ بادشاہ اور. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہے جو جسموں پر حکومت کرتا ہے، بے شک. اور وہ ہیں جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. قسم خدا کی، میرے خواجہ کے چہرے کو دیکھا تھا
اور کلمہ پڑھ کر کے صاحب ایمان ہو گئے تھے. بے شک 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. کتنے؟ 90 لاکھ. 90 لاکھ. آج دیوبندی وہابی کہتا ہے اسلام پھیلانے جا رہے. میں کہتا ہوں جو پھیل گیا ہے اسی کو بچاؤ نا. بہت پھیل گیا ہے, اسی کو بچاؤ, یہی بہت ہے. ایمان کے لٹیرے نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں, مگر واہ رے میرے خواجہ, آپ کا چہرہ تو اتنا باکمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ صاحب ایمان ہو جاتا تھا. بے شک سبحان اور اللہ. دیکھ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. بے شک زور سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. اور تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا. بے شک ہم چپ ہو جائیں, آپ سبحان اللہ بول دیجئے گا. اور کعبہ ہے فقیروں کا, اور کعبہ ہے فقیروں کا, روضہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا, روضہ میرے خواجہ کا. کیا جانے کوئی کیا ہے روضہ میرے خواجہ کا, کیا جانے کوئی کیا ہے روضہ میرے خواجہ کا, بستور کا جلوہ ہے. ارے ریٹرننگ آواز میرے طرح آنی چاہیے. بستور کا جلوہ ہے, بستور کا جلوہ ہے, جلوہ میرے خواجہ کا, بستور کا جلوہ ہے, جلوہ میرے خواجہ کا. زور سے آپ لوگ تھکے نہیں نا؟ ارے تھکے نہیں نا؟ تو تھوڑا سا اور زور لگائیے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے, جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے, بٹتا ہے وہاں گھر گھر, ارے بٹتا ہے وہاں گھر گھر, صدقہ میرے خواجہ کا, بٹتا ہے وہاں گھر گھر, صدقہ میرے خواجہ کا. ماشاءاللہ. اور سنیے یاسین بھائی, آپ پوری کمیٹی کی طرف سے یہ شعر اس کا استقبال کیجئے گا, ہے نا. میرے خواجہ جس دن عرس ہوتا اس دن دلہا بنتے ہیں, ہر ولی اس دن دلہا بنتے ہیں, اور میرے اعلیٰ حضرت 25 سفر کو دلہا بننے والے ہیں. بے شک سبحان ہم لوگ اللہ. باراتی بننے والے ہیں. سنیں, اب جب خواجہ دلہا بنتے ہیں تو خواجہ کو سجانے والا کون ہے وہ سنیے. پھول آئے ہیں جنت سے, خوشبو ہے مدینے کی, پھول آئے زور سے, اور پھول آئے ہیں جنت سے, خوشبو ہے مدینے کی, گوندا ہے فرشتوں نے, بے شک. ارے گوندا ہے فرشتوں نے, صحرا میرے خواجہ کا, گوندا ہے فرشتوں نے, صحرا میرے خواجہ کا. بے شک. زور سے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بے شک زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھول آئے ہیں جنت سے, خوشبو ہے مدینے کی, پھول آئے ہیں جنت سے, خوشبو ہے مدینے کی, گوندا ہے فرشتوں نے, ارے گوندا ہے فرشتوں نے, صحرا میرے خواجہ کا, گوندا ہے فرشتوں نے, صحرا میرے اور خواجہ. یہ صحرا. اب جوڑا سنیے. شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے, شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے, آیا ہے مدینے سے, ارے آیا ہے مدینے سے, جوڑا میرے خواجہ کا, آیا ہے مدینے سے, جوڑا میرے خواجہ کا. اور جب ایسا کوئی دلہا دیکھے گا تو کیا کہے گا, نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی, نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی, شاہوں سے بھی اچھا ہے.
ارے شاہوں سے بھی اچھا ہے منگتا میرے خواجہ کا، شاہوں سے بھی اچھا ہے منگتا میرے خواجہ کا، بستور کا جلوہ ہے، جلوہ میرے خواجہ، زور سے بولیے، ارے بستور کا جلوہ ہے، جلوہ میرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس طرح میرے خواجہ نے پورے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا، لیکن جب اسی ایمان پہ، اسی عقیدے پر، اسی عشق رسول پر حملہ ہونے لگا، ایمان کی دولت لوٹنے کی کوشش کی جانے لگی، یا رسول اللہ کہنا شرک قرار دیا گیا، سرکار کی میلاد شریف ناجائز و حرام قرار دیا گیا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا ناجائز قرار دیا گیا، یعنی عشق رسول جب لوٹنے کی کوشش کی گئی تو خواجہ کو اللہ نے اسلام پھیلانے کے لیے پیدا کیا تھا، بریلی میں احمد رضا کو ایمان بچانے کے لیے پیدا کیا، اور پھر میرے رضا کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا وہ رضا کے نیزے کی بار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے بھی پار، بے شک سبحان اللہ، اور کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، اس لیے نہ ہم خواجہ کو بھول سکتے ہیں نہ امام محمد رضا کو بھول سکتے ہیں، خواجہ کا بھی احسان ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی احسان ہے، اور اے دوستو یہ انہی اولیاء کاملین کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس مشن کو آگے بڑھایا تھا، حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، حضور حجت الاسلام تشریف لے آئے، اور حضور حجت الاسلام نے جس مشن کو آگے بڑھایا، مفتی اعظم ہند نے اسے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں پہنچا دیا، اس کے بعد حضرت ریحان ملت تشریف لے آئے، انہوں نے بھی اس مشن کو آگے بڑھایا، ابھی حضور تاج الشریعہ اکیلے پورے ورلڈ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچا رہے ہیں، اور زمانہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ اختر رضا اتنا بے مثال ہے تو حضور مفتی اعظم ہند کتنے بے مثال ہوں گے، اور جب مفتی اعظم ہند کا جواب نہیں تو بریلی کے امام محمد رضا کا جواب کہا، بے شک سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، رضا تو ایسا چھائے ہیں پورے ورلڈ میں کہ کوئی بھی جلسہ ہو بغیر رضا کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، بے شک، اور الحمدللہ ان کے شہزادے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے اس مشن کو اتنا مضبوط کیا کہ وقت آیا تو نسبندی کے موقع پر فرمایا تھا بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے، حکومت بدلی جا سکتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جا سکتی، سبحان اللہ، اور آج پھر بریلی شریف سے آواز اٹھ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت لوگوں کو یاد آ جائے گی، بے شک سبحان حضور اللہ، تاج الشریعہ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ دن آنے والا ہے کہ آج ہم حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کر رہے ہیں، کل لوگ حضور تاج الشریعہ کو یاد کریں گے۔ بے شک، دوستو آج الزام لگ رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، ارے ظالم، عورت کو اسلام نے جتنا حق اور اونچا مقام دیا ہے دنیا والا تصور نہیں کر سکتا، تمہارے یہاں باپ کی میراث میں ہے کوئی حصہ تو بتا دو، اسلام نے تو بیٹی کا حصہ باپ کی وراثت میں رکھ دیا، بے شک سبحان اللہ، تم کہتے ہو بیٹی کو کچھ نہیں دیا اسلام نے، برابری نہیں دیا، سن میرے آقا نے فرمایا بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو یہ بیٹی رحمت ہے، مت گاڑو، جو بیٹی کو بچائے گا اسے انعام دیا جائے گا، بے شک سبحان اللہ، آج بیٹی بچاؤ دیوس منایا جاتا ہے، بیٹی بچاؤ دیش بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ دیش پڑھاؤ، اے دنیا والوں تم آج کہہ رہے ہو بیٹی بچاؤ، میرے نبی 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں بیٹی بچاؤ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، تشریف لانا زندہ باد، شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ،
آئے سبحان اللہ. بیٹیوں کی حفاظت فرمانا. زندہ رجا نفس دشمن ہے سب میں نہ آنا. قربت انور کا بوسہ لینا. سجدانہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں. نذرانہ. زندہ باد زندہ باد. آئے ہے زندہ باد. سبحان اللہ. ارے یہ تو حضرت کو دیکھ کر کے ان کو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی نہیں ذہن میں لا پا رہے ہیں. ماشاءاللہ جھوم کے بولیے سبحان اللہ. کیا سبحان کہنا. اللہ. اچھا ایک نئی بات حضرت, جتنا نعرہ لگایا الگ الگ شعر اس شخص نے پڑھا ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی شعر میں کام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. حضرات آج کہتے ہیں بیٹی کو کوئی حق نہیں ملا اسلام کے طرف سے. سنو, میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور 3 بیٹی کی پرورش کر کے اس کا گھر بسا دے تو میرے نبی فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنتی ہو جائے گا. بے شک سبحان کیا اللہ. کہنا ہے. بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ میرے آقا دے رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا سرکار اگر 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوں تو جنت نہیں ملے گی؟ آقا کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا جاؤ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنتی ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ. اتنا زور سے بولو کہ حکومت سنے کہ یہ ہمارے یہاں بیٹی کا درجہ ہے. ایک صحابی نے عرض کی سرکار اگر ایک ہی بیٹی پیدا ہو تو؟ میرے آقا نے فرمایا اداس مت ہو, جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنتی ہے. اب ایک صحابی نے عرض کی سرکار اگر بیٹی نہ پیدا ہو, خالی بیٹا, خالی پلسر, خالی نگر, اے سرکار خالی لڑکا, بیٹی نہ ملے قدرت کی طرف سے, تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ جنت نہیں ملے گی, ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے. ریلوے والا آج تتکال دے رہا, تتکال میں بھی بولا نہ پریمیم تتکال. پریمیم تتکال کے بعد بھی بولا جو پہلے بک کرے گا اس کو کم پیسہ لگے گا, جو بعد میں کرے گا اس کو زیادہ لگے گا. یعنی کسی طرح سے اس کو نچوڑو, کسی طرح پیسہ لو. مگر میرے نبی نے کچھ شرط نہیں لگائی. فرمایا صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ایک بیٹی دیتا, اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ. بے شک سبحان اللہ. قربان جائیے اپنے آقا کی رحمت پر. اب ایک بیٹی کھڑی ہو گئی, سرکار بچپنے میں بچا لیا, جوانی میں میرا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی تو ہر حال میں رحمت رہے گی. بے شک جب سبحان تک اللہ. باپ کے گھر میں رہو گی باپ کے لیے رحمت, بے شک سسرال چلی جاؤ گی شوہر کے لیے رحمت, سبحان اور اللہ. ماں بن جاؤ گی تو تمہارے قدم کے نیچے جنت. بے شک زور سبحان سے اللہ. ماں کے نام پر بولو سبحان اللہ. تمہارے قدم کے نیچے جنت. دنیا والو تم بڑھا جاؤ تو اگر سرکاری سروس آپ کر رہے ہیں 60 برس کے بعد ریٹائر, 60 برس کے بعد رہنا چاہیے. کہے گا تمہاری آنکھ کام نہیں کرتی, کمر کام نہیں ہے کر رہی ہے, ہل ڈول نہیں پا رہے, گھر جاؤ. گھر بھی آ گئے تو بال بچہ نے کہا تو بوڑھا ہو گیا اب کنارے ہو جا, سب ہم لوگ دیکھ لیں گے. نہیں, مگر قربان جائیے اپنے آقا کے اوپر. سرکار نے فرمایا سبحان اللہ. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو. بے شک سبحان اللہ. اور سنو, جب کسی کا بال سفید ہو جاتا ہے تو ان کی عزت کرو, اس لیے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سفید بال کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. امریکہ سبحان کہہ اللہ. رہا ہے ہم نے بہت ترقی کیا. حضرت پوری دنیا میں امریکہ ڈنڈورا پیٹ رہا, نے بہت ترقی کیا. میں نے کہا کیا ترقی کیا؟ بولا ایک ایٹم بم بنایا. بولے ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ بولا نہیں پتا ہے, رات میں گرا دیں گے صبح میں کسی کو پتا نہیں چلے. میں نے کہا ایک بم گرا دے گا سب مر جائے گا. بولا ہاں یہ میری ترقی. ہم نے کہا ہاں امریکہ ایک بم ایٹم بم بنایا, کسی دیش میں گرا دو سب مر جائے. اے امریکہ ایک ایسا ایٹم بم بناؤ نا کہ کسی قبرستان میں گرا دو اور سب مردہ زندہ ہو جائے. کیا یاسین بھائی, مارنے والا بم ہے تو جلانے والا لاؤ نا. امریکہ بولا ہم صرف مارنا جانتے ہیں, جلانا نہیں جانتے, برباد کرنا جانتے ہیں, آباد کرنا نہیں جانتے. میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا اے فریدہ پور چودھری کا سنی رضوی نوری مسلمان, تو
شک تو سبحان اللہ برباد کرنا جانتے ہو، اسلام آباد کرنا۔ بے شک سبحان اللہ تکبیر اللہ خبر کون لگے؟ چور ابدال کر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گلی کر دیا۔ ہائے سبحان اللہ۔ محبت اسلام موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، زور سے بولیے بھائی اور محبت سے بولیے، ان سے ہم لوگ کوئی نہیں سکیں گے، تو آپ سبحان اللہ ہی بول کے کچھ میک اپ کیجئے، ہے نا، زور سے بول دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے۔ اے لوگوں، دنیا والے برباد کرنا جانتے ہیں، اسلام آباد کرنا جانتا ہے۔ بے شک سبحان ہے اللہ کوئی جس کے دھرم میں عورت کو یہ مقام دیا گیا ہو کہ اس کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی ہو؟ اگر یہ ہے تو صرف اسلام میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف میرے نبی نے دیا۔ اور سنو، تم بیوہ کو چتا میں جلا کے بیٹھا کے راکھ کر دیتے تھے، ڈائن سمجھتے تھے، کوک جلن سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ مکہ میں بیوہ کوئی ہو جاتی تھی تو جینا حرام کر دیا جاتا تھا، مگر آؤ میرے آقا کے کردار دیکھو، مکے میں ایک بیوہ ہے، مکے ہی میں کنوارا ہے، بیوہ 40 سال کی، کنوارا 25 سال کا، بیوہ مکے میں بے مثال، کنوارا پوری کائنات میں بے مثال۔ نام سنیے گا، سبحان اللہ بولیے گا۔ بیوہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کنوارے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ اس سبحان اللہ 40 سالہ بیوہ نے 25 سالہ کنوارے محمد کے پاس پیغام نکاح بھیجا، یہ سرکار میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی جوسیت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا تھا، اقرار کر کے اعلان کیا تھا، اے مکے والو، تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا تھا، اور یہ نبی ہیں جو ایک ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں، ایک بیوہ کو زندگی دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہو اسلام نے حق نہیں دیا، یہ احسان ہے میرے نبی کا کہ آج اگر کوئی بیوہ رنگین کپڑا پہن رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے، چوڑی پہن رہی ہے تو یہ نبی کا کرم ہے، ایک بیوہ کو سینے سے لگایا ہے، دنیا کی ساری بیوہ کو نبی نے جینے کا حق عطا فرما دیا۔ بے شک سبحان تم اللہ کہتے ہو عورت کا حق نہیں ملا، ارے سنو، میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک سبحان بول اللہ دیجئے، سبحان اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں نبی ہوں، نبوت کا ٹکڑا ہے، بے شک میں رسول ہوں، رسالت کا ٹکڑا ہے، بے شک میں طاہر ہوں، طہارت کا ٹکڑا ہے، میں پاک ہوں، پاکیزگی کا ٹکڑا ہے۔ بے شک اور وہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، حسن و حسین کی والدہ حضرت علی کے جوزہ محترمہ اپنے حجرے مبارک میں رہتی ہیں۔ سرکار تشریف لے جاتے ہیں کہ اگر کسی دن تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اپنے نبی کے لیے، سبحان اللہ دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے ابا حضور کے لیے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ یہ سمجھتی تھیں ابا حضور بعد میں ہیں، اللہ کے حبیب پہلے ہیں۔ اگر یہاں بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہاں وہ ایک جگہ دکھاتے ہیں، کسی دن فاطمہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کے گھر تشریف لاتی تھیں تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک سبحان زور سے اللہ بولو، زور سے۔ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے استقبال میں۔ اور سنو، نبی اکیلے نہیں کھڑے ہوتے، نبی کھڑے ہوتے ہیں تو نبوت کھڑی ہو جاتی ہے، بے شک سبحان مصطفیٰ اللہ کھڑے ہوتے ہیں کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ بے اس شک۔ لیے کہ میرے نبی صرف انسان کے نبی نہیں ہیں، زمین و زماں کے بھی نبی ہیں، بے شک۔ مکین و مکہ کے بھی نبی ہے، لوح و قلم کے بھی نبی ہے، عرش و فرش کے بھی نبی ہے، حور و غلمان کے بھی نبی ہے، جنت و رضوان کے بھی نبی ہے، بے شک۔ کائنات کے ذرے ذرے کے نبی۔ اور جب نبی سب کے نبی تو سب کو احترام نبی کا کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ نبی کھڑے ہو رہے ہیں، کائنات کھڑی ہو رہی ہے، بے شک۔ زمانہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اب یہاں میرے نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک۔ بیٹی سے محبت کرنا اگر سیکھنا ہو تو مصطفیٰ سے سیکھو۔
بے شک اور یہیں پہ اعلیٰ حضرت کے عشق کو سلام کیجئے. سبحان اللہ. میں آپ سارا زمانہ نبی کے لیے استقبال میں جلسے کے اختتام میں کھڑا ہوتا ہے. وہ بھی کہتا ہے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. جواب یہ ہے کہ جب نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں بے شک تو امتی نبی کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ بے شک سبحان اللہ. اے لوگو، اسلام نے جو دیا ہے دنیا والا تصور نہیں کر سکتا. بے شک اس لیے ہم کو زیادہ نہیں چاہیے. جو مصطفیٰ نے دے دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی. بے شک آج سبحان اللہ. بہار میں حضرت بہت نام کمائے نتیش کمار. کیا کمائے بھائی؟ شراب بند کر دیا. ابھی اخبار میں رپورٹ چھپی کہ جب سے شراب بندی ہوئی ہے جرائم کم ہو گئے، اپرادھ کم ہو گئے، ایکسیڈنٹ کم ہو گئے، ہندو مسلم فساد کم ہو گئے، چوری ڈکیتی کم ہو گئی. اچھی بات ہے، لیکن بند تو کیے ہیں. بہار میں بند کیے ہیں، جھارکھنڈ سے مہوا سپلائی ہو جا رہا ہے. بہار میں بند کیے ہیں، نیپال سے لے کے آ جا رہا. چوری چھپے پی رہا ہے. اے دنیا والو، اے نتیش کمار، آپ کو آج سمجھ میں آیا کہ شراب سے بربادی آتی ہے، اور میرے نبی کو 1450 سال پہلے معلوم تھا کہ شراب سے بربادی آتی ہے. تم آج بند کر رہے ہو، اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بند کر دیا. بے شک سبحان اللہ. اور بند کیا ہے تو ایسا بند کہ ہم لوگ کو کوئی پیسہ دے کر کے بھی پلائے گا تو نہیں پیئیں گے. بے شک اور یہاں گھوس دے کے کہا ادھر سے لاؤ نا، ہم ادھر جا کے پی رہے ہیں. اگر مکمل بند کرنا ہو تو اسلام کے قانون کو نافذ کر دو. شراب خود بخود پینا لوگ چھوڑ دیں گے. بے شک سبحان اللہ. لیکن سنیے، اعلیٰ حضرت نے پینے سے منع نہیں کیا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. بے شک توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پوشیدہ ہے مرا نہیں، یزید کے لالچ میں ہرگز آیا نہیں. نہیں جی، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی نہیں. واہ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. محبت اسلام سہا کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. نعرہ لگا دیجئے. کیا نعرہ لگا رہا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، جلسہ نوری، انجمن گلشن اتحاد، سرزمین فریدہ پور چودھری. نعرہ اے تکبیر. فریدہ پور چودھری کا سنی جنتی حسینی مسلمان. سبحان اللہ. دنیا والے اسلام کی نقل کر رہے ہیں اور ہمارا کچھ نوجوان طبقہ دوسرے کی نقل کر رہا ہے. قسم خدا کی، دوسرے کی نقل مت کرو. جو تم کو جانتا نہیں ہے اس سے تم محبت کیوں کرتے ہو؟ محبت اس سے کرو جو تمہیں جان رہے ہیں، جو تم کو پہچان رہے ہیں. اے لوگو، دنیا والوں کی نقل کرو گے تو وہ تم کو پہچانے گا بھی نہیں. مصطفیٰ کی نقل کرو گے تو قیامت میں بھی پہچانے جاؤ گے، دنیا میں بھی پہچانے جاؤ گے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دیا ہے. نبی کا معجزہ بن کر کے بریلی شریف میں تشریف لائے اور سنیوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی. دو تین شعر اعلیٰ حضرت کا. خواجہ کی منقبت آپ نے سماعت فرمائی. اعلیٰ حضرت کی منقبت سنیے. اور حضرت بیٹھے ہیں، بہت زیادہ ہم بول دیے ہیں. حضرت کا جو ہے نایاب خطاب ہم بھی سنیں گے بیٹھ کر کے، آپ بھی سنیے گا. اسیر گیسوئے بدرو دو جائے مد رضا تم ہو. اسیر گیسوئے احمد، اسیر گیسوئے بدرو دو جا احمد رضا تم ہو. چراغ
بزم آل مصطفیٰ ہے مد رضا تم ہو چراغ بزم آل مصطفیٰ ہے مد رضا تم ہو فتاوی رضویہ لکھ کر بڑا احسان فرمایا فتاوی رضویہ لکھ کر بڑا احسان فرمایا میرے ہر مسئلے کا رہے نما ہے مد رضا تم ہو میرے ہر مسئلے کا رہے نما ہے مد رضا تم ہو ہر ایک پیچیدہ ہر ایک پیچیدہ ہر ایک مسئلے پیچیدہ زلفوں کو سلجھانے عطا جس نے کیا اختر رضا ہے مد رضا تم ہو اور تمہارے نام سے تھانہ بھون میں آگ لگتی ہے تمہارے نام سے تھانہ بھون میں آگ لگتی ہے وہابی کے لیے ایک زلزلہ ہے مد رضا تم ہو وہابی کے لیے ایک زلزلہ ہے مد رضا تم ہو اللہ تعالی ہم سبوں کو خواجہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک ایک چشم و چراغ سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا آمین اللہم آمین اللہ رب العزت گلشن اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ انجمن گلشن اتحاد کو بھی اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور رضا کے خاندان کے ایک ایک پھول کو اللہ ہمیشہ شگفتہ رکھے مہکتا رکھے حضور سمنانی میاں کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر ہی رہے ہیں تا دیر اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ان کی ذات سے فرمائے اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے صحت اور تندرستی عطا فرمائے لوگ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے آج ان کے نواسے کو دیکھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں صاحب ایمان ہو رہے ہیں اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں اے لوگو ہندوستان سے ہم جتنا محبت کرتے ہیں اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ کسی اور کا دیش نہیں میرے خواجہ کا دیش ہے میرے رضا کا دیش ہے اس لیے اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے ہاں اگر ہم کو بھیجنا ہے تو پاکستان مت بھیجو ایک جگہ بھیج دو جہاں ہم ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتے ہیں بے شک سبحان اللہ چونک کر کے منتری جی نے کہا کہاں جائیے گا بغیر ویزا کے بھیج دیں گے ہم نے کہا ایک ہی تمنا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے بے شک آپ کی آواز دھیمی ہو رہی ہے اس میں میرے پیر و مرشد کا ایک شعر ہے اس لیے ہم اس کو پڑھ دے رہے ہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے اور زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے اور عمر بھر طیبہ سے پھر واپس نہ آنا چاہیے بے شک سبحان اللہ اور مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے سبحان اللہ مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے مثل اختر ہند میں
دو چار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، مثل اختر ہند میں دو چار ہونا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجمن گلشن اتحاد کو اللہ ہمیشہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جلسہ نوری سجانے کی توفیق رفیق آمین اللہم آمین۔ سارے کمیٹی کے ارکان کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور حضور مفتی اعظم ہند کی روحانی فیوز و برکات سے دنیا میں بھی مالا مال فرمائے اور قبر میں بھی مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کے سننے کو میرے بولنے کو قبول فرما لے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔